مسجد سے محبت کرنا بہت بڑی ایک عظیم بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مبارک سنت بھی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو انسان دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے اللہ اس انسان کے لیے اس کے بدلے میں جنت میں گھر بناتا ہے. جنت میں گھر بناتا ہے. کتنا بہترین سودا ہے یہ. مسجد کے ساتھ محبت کرنا, مسجد تعمیر کرنا یہ کوئی عام کام نہیں ہے, یہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے. یہاں تم مسجد بناؤ اللہ اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت میں گھر بنائے گا. پھر رسول اکرم تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. پھر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنی ذات ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا درس ہمیں قرآن نے دیا ہے. آقا دو جہاں کی اپنی بھی مسجد ہے, مسجد نبوی, جس کے بارے میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا اس کی اہمیت کو بیان فرمایا. ایک جگہ میرے آقا نے فرمایا کہ میری مسجد مسجد نبوی میں جو ایک نماز پڑھے گا اللہ اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا. تو ایک صحابی تھے حضرت معاذ, یہ گورنر بن کے یمن کی جانب جا رہے تھے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم انہیں رخصت کرنے کے لیے ساتھ میں چل رہے تھے. آج بھی ہماری قوم میں یہ اکثر ہوتا ہے کہ مہمان کی بڑی قدر کی جاتی ہے. مہمان آ جائے تو واپس اس کے ساتھ پیدل جاتے ہیں نا رخصت کرنے کے لیے. یہ کسی عام آدمی کا طریقہ نہیں, یہ جناب رسول رحمت کی سنت ہے, آقا دو جہاں کی سنت ہے. آقا دو جہاں حضرت معاذ کے ساتھ ان کو رخصت کرنے کے لیے جا رہے تھے. تو چند قدم آگے گئے, آگے ایک مسجد جگہ تھی, ایک پتھر تھا, اس کو جبل الوداع کہا جاتا تھا. میرے آقا کی اپنی عادت مبارکہ تھی کہ ہر مہمان کو وہاں سے لے کر رخصت کیا کرتے تھے. اس دن حضرت معاذ کے ساتھ بھی چلے, مگر طریقہ یہ اس دن بنا کہ حضرت معاذ تھے گھوڑے پر سوار اور دو جہاں کے والی ان کے ساتھ پیدل چل رہے تھے. پیدل چل رہے تھے. یہ آقا کا غلاموں کے ساتھ ایک محبت کا ایک رشتہ تھا. یہ غلام گھوڑے پر سوار ہے, آقا پیدل چل رہے ہیں. چند قدم چلے, معاذ نے ہاتھ جوڑ لیے, عرض کیا کہ یا رسول اللہ گورنر ہوگا یمن کا, یمن میں اگر گورنر بن کر جاؤں گا وہاں عزت ہوگی, وہاں میری آبرو ہوگی, مگر یا رسول اللہ آپ کے قدموں سے خیرات ملی ہے, آپ کے سامنے سوار ہو کے نہیں جا سکتا. یا آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں یا مجھے بھی اترنے کا حکم دے, آپ کے سامنے میں سوار نہیں ہو سکتا. آقا نے حضرت معاذ کو ایک جملہ فرمایا تھا کہ معاذ سن لے, آج میری اور تیری یہ ملاقات ہے, اب جب تو یمن سے لوٹ کے آئے گا تو مجھے نہیں دیکھے گا, میری مسجد اور میری قبر کو دیکھے گا. میری مسجد اور میری قبر. علماء لکھتے ہیں کہ یہاں سے جناب رسول پاک نے اپنی مسجد کے ساتھ جو محبت تھی وہ حضرت معاذ کے سامنے میرے آقا نے بیان کی. پھر آج جتنے بھی آپ یہاں بیٹھے ہو اللہ کے فضل سے آپ سب کے مکان ہیں نا, مکان. کوئی جھونپڑی میں تو نہیں رہتا نا, کوئی تمبو خیمہ لگا کے تو نہیں رہتا نا, سب کے مکان ہے. اللہ آپ کے مکانوں کو آباد رکھے, ان میں اللہ برکت نازل کرے, نحوست سے جنات سے ہر شر سے اللہ محفوظ رکھے. مگر ہم پہلے مکان بناتے ہیں بعد میں مسجد بناتے ہیں. جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا, جس رسول مہربان کا, وہ جب ہجرت فرما کر مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ میں گئے, آقا کی ازواج بھی ساتھ میں تھی. پہلے مسجد قباء بنی, بعد میں میرے آقا جہاں آج روضہ رسول ہے وہاں پر پہنچے. میرے آقا میرے رحمت والے نبی نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں عارضی رہائش اختیار کی. پہلے مسجد نبوی بنائی, بعد میں اپنے حجرے بنائے. میرے آقا نے یہ ثابت کر دیا کہ میرا کلمہ پڑھنے والوں نبی کریم کے سامنے پہلے مسجد ہے بعد میں گھر ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت,
مولانا عابد صاحب قبلہ. تو اب نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. اب آپ کے ہر دل عزیز خطیب انشاءاللہ جو ہماری ڈسٹرکٹ گاندربل کی شان ہے الحمدللہ مولانا سید عابد رضوی صاحب جو خطیب ہیں مرکزی جامعہ مسجد بہامہ گاندربل کے الحمدللہ یہ تشریف لا چکے ہیں. میں چند منٹ آپ کے سامنے دو چار باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. اس کے بعد انشاءاللہ ان کا روحانی خطاب جو ہوگا نماز عصر تک ہمارا یہ پروگرام ہے انشاءاللہ. اس ٹائم تک محترم مولانا سید عابد صاحب کا خطاب ہوگا. اب رسول رحمت نے مدینہ منورہ میں جب قدم رکھا تو پہلے مسجد نبوی بنائی، بعد میں اپنے حجرے بنائے. وہاں سے آقا نے پیغام دے دیا تھا کہ مسلمانوں آپ نے گھر سے زیادہ مسجد کے ساتھ محبت کرنا. اللہ ہمیں مسجدوں کی محبت نصیب فرمائے. اللہ مسجد بنانے کی، تعمیر کرنے کی، آباد رکھنے کی ہمیں توفیق دے. تو میں پہلے یہاں پہ آیا تھا تو آپ کے یہاں مسجد پرانی مسجد کچی مسجد تھی، آج آپ نے عالی شان مسجد بنائی. جس نے بھی اس میں حصہ لیا اللہ ان کے نسلوں کو بھی آباد فرمائے، اللہ ان کے گھروں کو آباد فرمائے. اب آپ نے مسجد بنائی ہے، تعمیر سے زیادہ مسجد میں سجدوں سے جو مسجد آباد ہوتی ہے وہ حقیقت میں مسجد نجات کا ذریعہ بنے گا. اب انشاءاللہ آپ اس کو عبادت کے ذریعے سجدوں کے ذریعے بھی اس کو آباد کرنے کی کوشش کریں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میں نے آیا ہے مقدسہ تلاوت کی. اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جائیں. اس آیت میں اللہ پاک نے ہمیں مومنوں کو، ایمان والوں کو حکم دیا روزوں کا، مگر ساتھ میں ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے. اب مدعا اور مقصد بیان کیا لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اب رمضان کے روزے اللہ پاک نے فرض کیے ہیں. اب اس کا مدعا کیا ہے، مقصد کیا ہے، فرض کرنے کی وجہ کیا ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اب یہ رمضان کا مہینہ ہمارے سامنے ہے. اللہ پاک اس میں ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم تقوی کس ٹائم حاصل کریں گے؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کے پورے مہینے میں روزہ بھی رکھا، رمضان گزر بھی گیا، مگر تقوی کی ایک بھی علامت اس کے دل میں نہیں آتی ہے، ایک چیز بھی اس کے دل میں نہیں آتی ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم نے جس چیز سے تقوی حاصل ہوتا، جس چیز سے ہمیں تقوی ملتا، اس چیز کی جانب ہم نے رجوع ہی نہیں کیا ہے. مولانا روم علیہ رحمہ نے مثنوی شریف میں لکھا ہے کہ بغداد شریف میں ایک مرتبہ ایک کنواں تھا، تو کنویں کے اندر ایک گدھا گر کے مر گیا. گدھا گرا کنویں میں مر گیا، پھول گیا، پھٹ گیا. لوگوں نے جا کر دیکھا، جب کنویں کے اندر گدھا مرا ہوا دیکھا، وہ جیسے ہمارے محترم مولانا سید عابد صاحب مرکزی جامعہ مسجد میں کوئی مسئلہ ہوا تو لوگ ان کے پاس جائیں گے، ایسے ہی جب وہ گدھا کنویں کے اندر مرا ہوا دیکھا تو لوگ گئے شہر کے سب سے بڑے عالم کے پاس، مفتی کے پاس، جا کر فتویٰ پوچھا. انہوں نے فرمایا کہ جاؤ کنویں میں سے اتنے ڈول پانی کے نکالو، وہ پانی پاک ہو جائے گا، پھر اس سے وضو بھی کرو، غسل بھی کرو، پیو بھی، استعمال کرو، وہ پانی تمہارے لیے جائز ہو جائے گا. وہ لوگ گئے، جا کر لوگوں کو جمع کیا، 100 ڈول اس میں سے پانی کے نکالے. نکالنے کے بعد آپس میں وہ مشورہ کرنے لگے. ایک نے کہا پہلے آپ پانی پیو، دوسرے نے کہا آپ پیو. جب ان میں یہ گویاں ہوئی کہ پہلے پانی کون پیے گا، ان نے وہ پانی کا، پھر ایک آدمی نے مشورہ دیا کہ پانی کا گلاس بھرو اور جس مفتی نے تمہیں فتویٰ دیا تھا، جس عالم نے فتویٰ دیا تھا، اس کو لے کر دکھاؤ اور کہو کہ پہلے آپ پانی پیو پھر ہمارا دل مانے گا. اب پانی کا گلاس بھرا، لے کر اس مفتی اور عالم کے پاس پہنچے. اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا، کیونکہ شریعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس کا علاج ہی یہی تھا. جیسے ہاتھ میں پکڑا پانی پینے کے لیے، جیسے ہی قریب کیا تو گلاس کے اندر گدھے کے بال دکھائی دیے.
انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے اتنے ڈول پانی نکال لیے؟ انہوں نے کہا بالکل ہم نے نکالے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ اگر اتنے نکالے ہوتے پھر گلاس کے اندر گدھے کے بال دکھائی نہیں دیتے۔ وہ کہنے لگے حضرت ہم نے پانی تو نکالا ہے مگر گدھا ابھی کنویں کے اندر موجود ہے۔ تو مفتی صاحب نے کہا جناب پہلے جاؤ اس جانور کو نکالو پھر تم اس میں سے پانی نکالو، پانی پاک اور صاف ہوگا، کنواں قابل استعمال ہوگا۔ یہی مثال آج ہمارے پاس بھی ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا، ہم نے روزے بھی رکھ لیے، تراویح بھی پڑھ لی، باقی کچھ معمولات بھی کیے، خیرات بھی کر لی اور بہت سارے کام کیے، مگر رمضان گزر بھی گیا تو ہمارے دل میں تقویٰ نہیں آیا۔ وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم تقوی سے محروم ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کے پرہیزگاری ہمارے دل میں نہیں آتی؟ تو اس کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے انشاءاللہ اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ مولانا سید عابد صاحب کا بیان سنیں گے نا انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ آپ کی یہ بستی بڑی محبت سے لبریز بستی ہے، اور میں پہلی مرتبہ جب یہاں آیا تھا تو میرے ایک بھائی نے کہا تھا کہ یہاں کا رشتہ جو ہے وہ حضرت نانگا باجی صاحب سے ہے، تو جس کا رشتہ ولیوں کے ساتھ جڑ جائے، آل رسول کے ساتھ جڑ جائے تو اس کا دل ہمیشہ زندہ رہتا ہے انشاءاللہ۔ اب میرے دوستو بات یہ ہے کہ ہم رمضان کا مہینہ ہمارے سامنے آیا، آپ اکثر اپنے گھروں میں دیکھو کہ رمضان کے 2-3 دن پہلے آپ کے گھر میں کمروں کی صفائی کی ہوگی نا صفائی، اور فرش صاف کیا جاتا ہے، جائی نماز جو سال تک ہمارے پاس ہوتی ہیں ان میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ جیسے رمضان کا مہینہ قریب آتا ہے ہماری مستورات مائیں بہنیں ان نمازوں کو لے کر دھوتی ہیں، فرش صاف کیا جاتا ہے، گھر کی صفائی ہوتی ہے، کمرے صاف ہوتے ہیں، برتن صاف ہوتے ہیں۔ ان کو پوچھا جاتا ہے آپ یہ کیوں کر رہی ہو؟ وہ کہتی ہیں کہ ہمیں رمضان کے روزے رکھنے ہیں، گھر میں نمازیں پڑھنی ہیں، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، گھر میں یہ کھانا وغیرہ سحری افطار کے لیے بنیں گے، اس لیے ہمیں برتن سے لے کر فرش تک پورے گھر کی صفائی کرتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے، صفائی کرنا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک محبوبہ چیز ہے، آقا دو جہاں کی شریعت میں ایک پسندیدہ چیز ہے، مگر برتن صاف کریں اچھی بات ہے، فرش صاف کریں اچھی بات ہے، جائی نماز صاف کریں اچھی بات ہے، کمرے صاف کریں اچھی بات ہے، کپڑے صاف کریں اچھی بات ہے، مگر تقوی حاصل کرنے کے لیے جہاں پر ان چیزوں کو صاف کرنا ضروری ہے اس سے زیادہ ضروری ہے ہم اس دل کے کمرے کو صاف کریں، اس کی صفائی کریں، اس کو ہم غسل دیں، اس کی طہارت کا انتظام کریں۔ جب ہمارا دل صاف ہوگا، دل کو ہم غسل دیں گے، اس کو ہم طہارت سے مزین کریں گے، پھر تقوی ہمارے دل میں آئے گا، تراویح کی اہمیت دل میں آئے گی، روزے کی اہمیت دل میں آئے گی۔ آج ہے کیا ہے؟ آج رمضان کا مہینہ ہمارے سامنے آ کر چلا جاتا ہے، ہمارا دل جو ہے وہ غیبت سے پاک نہیں ہوتا، چغل خوری سے پاک نہیں ہوتا، نوستو سے پاک نہیں ہوتا، رشوت کھانے سے پاک نہیں ہوتا۔ جب ہمارے دل میں غیبت کی نوست بھی ہوگی، رشوت کی نوست بھی ہوگی، چغل خوری کی نوست بھی ہوگی، تو آپ ایمانداری سے بتائیں تقوی ہمیں کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اور آج آپ نے یہاں بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے جن کا کاروبار چغل خوری ہے، چغل خوری جن کا کاروبار ہے، حالانکہ چغل خوری وہ نحوست والی چیز ہے کہ صحیح بخاری کتاب الجنائز کی حدیث ہے، ایک مرتبہ میرے اور آپ کے رحمت والے نبی جناب رسول تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع حاجت فرمائی، ساتھ میں ایک صحابی تھے، آقا نے ان کو فرمایا جا فلاں جگہ سے ایک درخت کی 2 ٹہنیاں ہری ٹہنیاں توڑ کے لا، وہ لائے، آقا نے فرمایا فلاں جگہ اس کو زمین میں گھاڑ دو، وہ گھاڑ کے آئے، آقا نے فرمایا تمہیں پتا ہے تم نے کیا کیا؟ وہ کہنے لگے آقا کر کے تو آ گیا مگر اس کی حقیقت اللہ اور اس کے رسول کو بہتر پتا ہے۔ آقا نے فرمایا جس جگہ میں کھڑا تھا، جس جگہ تم نے یہ ٹہنیاں زمین پہ گاڑی، یہاں 2 آدمیوں کی قبریں ہیں، ان کو قبر میں دفن کیا ہوا ہے اور ان دونوں کو قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے، یہ عذاب قبر میں مبتلا ہیں۔ اللہ ہمیں ہمارے والدین کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، اللہ امت مسلمہ کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ آقا نے فرمایا کہ ان کو قبر کا عذاب دیا جا رہا ہے، ساتھ میں پوچھا کیا تم جانتے ہو عذاب کیوں ہے؟ انہوں نے پھر عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول کو
بہتر پتا ہے۔ آقا نے فرمایا ان میں سے ایک وہ ہے جو پیشاب کے قطرات سے اپنے کپڑوں کو محفوظ نہیں رکھتا تھا، اور دوسرا انسان وہ ہے جو چغل خوری، منافقی اور چغل خوری کیا کرتا تھا، اس سبب سے اس کو عذاب قبر دیا جا رہا ہے۔ یہ گواہی کوئی پیر، صوفی، عالم، حافظ نہیں، دو جہاں کے والی دے رہے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے میرے آقا نے بتا دیا چغل خوری کرنے والے دنیا میں تو بچ جائے گا، دوسرے کے گھر میں تجھے چغل خوری کر کے چائے کا کپ مل جائے گا، دنیا میں تجھے رقم مل جائے گی، اہمیت مل جائے گی، مگر جب روح نکلے گی تو عذاب قبر میں مبتلا ہوگا۔ اس کی شہادت جناب رسول کائنات نے خود دی ہے۔ اب رمضان کا مہینہ آیا، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو چغل خوری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو صبح سحری کھانے کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ ہم آج دن میں غیبت نہیں کریں گے، چغل خوری نہیں کریں گے، دن میں کسی کا حق نہیں کھائیں گے، رشوت کے قریب نہیں جائیں گے۔ اگر یہ چیزیں ہمارا روزہ نہیں چھڑوا سکتا، پھر یہ روزہ نہیں، یہ فاقہ کشی ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک یہ مولانا عابد صاحب بیٹھے ہیں، آقا دو جہاں نے دو آدمیوں کی دعا کی قبولیت کی سند دی ہے۔ ایک دنیا میں لوگ کسی پر، آقا دو جہاں نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، تین چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ مجھے خدا کی قسم ہے یہ چیز حق ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا؟ آقا نے فرمایا کہ جب کوئی صدقہ دے گا تو صدقہ دینے سے مال میں کبھی کمی نہیں ہوگی۔ خدا کی قسم، صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوگی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ دو جہاں کے والی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا میرے آقا نے فرمایا جب کسی پر تم ظلم کرو گے، مظلوم جب صابر اور شاکر ہو جائے گا، وہ ظلم سہ لے گا تو اللہ اس کے درجے کو بلند فرما دے گا۔ اور ایک میرے آقا نے فرمایا کہ مظلوم کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی، مظلوم کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ اور پھر دوسری حدیث میں آقا دو جہاں نے فرمایا کہ روزے دار کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ روزے دار جب افطاری کے ٹائم میں جو دعا بھی اللہ سے مانگے گا، اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ آج آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں، ہمارے ہر سوسائٹی، ہر معاشرے کی ہم بات کریں تو اس میں یہ ہے کہ لوگ چغل خوری لوگوں کا کاروبار بن چکا ہے، غیبت ان کا کاروبار بن چکا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے چغل خوری کر کے، غیبت کر کے دو بھائیوں میں آپس میں اختلاف کے پہاڑ قائم کیے ہوئے ہیں، دوریاں قائم کی، اختلافات قائم کیے، ان میں بہت سارا بغض اور دوری کا ایک ماحول پیدا کیا۔ جب دو سکے بھائی کسی چغل خور کی چغل خوری کی وجہ سے جب ان کا رشتہ کٹ جاتا ہے، وہ آپس میں دور ہو جاتے ہیں، ان کی ماں، ضعیفہ ماں، وہ اگر ایک بھائی کے ساتھ ہوتی ہے، دوسرا بھائی اس ماں کو چہرہ دکھانے کے لیے نہیں آتا، ماں کے قریب نہیں آتا، وہ ماں جو بستر مرگ پر ہوتی ہے، وہ ماں جو سوٹی کے سہارے کے بغیر چل نہیں سکتی ہے، وہ ماں اپنے ان دو بچوں کو چغل خوری کی وجہ سے جو دور ہوئے ہیں، ان کے حالات کو دیکھ کر، رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، دن میں جب وہ روزہ رکھتی ہے، شام افطاری کا ٹائم ہوتا ہے، وہ ماں اپنے ان ضعیف ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں بلند کرتی ہے۔ یہاں میرے آقا نے فرمایا مظلوم کی دعا بھی رد نہیں ہوگی، روزے دار کی دعا بھی رد نہیں ہوگی۔ وہ ماں ہاتھ اٹھا کر کہتی ہے اے اللہ اس کی نسلوں کو برباد کر دے جس نے منافقی کے ذریعے سے میرے بچوں کو دور کیا ہے۔ آپ ایمانداری سے بتائیں اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ یہ جناب رسول پاک کا فرمان ہے۔ اب اس ماں کی وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں جب باب اجابت سے ٹکراتی ہے، اللہ اس کی نسلوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اس انسان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ میرے ساتھ معاملہ ہو کیا رہا ہے۔ وجہ ہو اس وجہ سے رہا ہے کہ اس نے اپنی زبان کو غلط استعمال کیا، اپنے ذہن کو غلط استعمال کیا۔ رمضان کے روزے کے باوجود اس نے نہ غیبت کو چھوڑا، نہ چغل خوری کو چھوڑا۔ اس لیے ہمیں رمضان کا تقوی اس وجہ سے ملے گا کہ ہم چغل خوری سے بھی بچیں، ہم رشوت سے بھی بچیں، ہم منافقیوں سے بھی بچیں۔ جب اس سے بچ کے ہم روزہ رکھیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں ہمارا روزہ قبول ہوگا۔ پھر کتنے لوگ ہم میں ایسے ہیں جو رمضان المبارک کے روزے رکھ کر، کیونکہ غیبت کرنا گناہ ہے نا،
गुनाह कबीरा है, गीबत है, चुगलखोरी है, ऐसे ही मतलब ये बहुत से रिश्वत खोरी है, सूद खोरी है, ये सब कबाइर गुनाहों में से है। अब अक्सर आज हमारे माशरे में रोजे की लज्जत हमें क्यों नहीं मिलती, तरावी की लज्जत हमें क्यों नहीं मिलती, कुरान की तिलावत की लज्जत हमें क्यों नहीं मिलती? इसलिए कि हमारा खाना भी गलीज है, हमारे बोल चाल में भी नऊसत है। हम जब कलाम करते हैं तो गीबत में डूबा हुआ, जब हम बात करते हैं तो मुनाफिकी में डूबी हुई, जब हम खाना हमारे दस्तरखान पर आता है उसमें या रिश्वत है या उसमें सूदखोरी है, तो फिर हम ये चीजें करके रोजे रखेंगे। ये रोजे हमें कहां अल्लाह की महबूब बना सकते हैं, ये रोजे कहां हमें नजात का परवाना दिला सकते हैं। आका दो जहां ने फरमाया, हदीस से पाक है, अगर कोई इंसान 100 दिरहम का कपड़ा पहनेगा, उसमें से अगर 99 दिरहम हलाल के होंगे, 1 दिरहम भी उसमें हराम का होगा, जब तक वो कपड़ा पहनकर जितनी इबादत करेगा उसकी कोई इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। आज हम इस बात पर गौर करते हैं। फिर एक हदीस में है कि अगर कोई इंसान अगर कोई हराम लुकमा अपने हलक से नीचे उतारेगा तो 40 दिन तक अल्लाह उसकी कोई इबादत कबूल नहीं फरमाएगा। आज कौन इस चीज का ख्याल कर रहा है? किस इंसान को इन चीजों का ख्याल है? फिर अगर 12 माह भी रोजे रखेंगे मगर हमारा हाल नहीं बदलेगा, हमारी ग़िज़ा पर नजर नहीं होगी, हमारे अहवाल पर नजर नहीं होगी, तो हमें कोई नजात मिलने वाली नहीं है। फिर रमजान के महीने में हजरत अलीउल मुर्तजा एक मरतबा कूफा की सैर के लिए निकले, उनके सामने एक कब्रिस्तान नजर आया। हजरत अली ने वहां खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, बारी ताला यहाँ एक नई ताजी कब्र है, मैं तेरी बारगाह में अर्ज करता हूँ कि इस कब्र के हालात मुझ पर मुनकशिफ फरमा दे। हजरत अली कोई मामूली शख्स नहीं थे, वो नबी दो जहां की तरबियत याफ्ता एक सहाबी हैं और कुल कायनात के वलियों के इमाम और मुक्तदा है। उनने जब अल्लाह से अर्ज की, अल्लाह पाक ने हिजाबात हटा दिए, हालात कब्र उन पर जाहिर किए। हजरत अली ने देखा तो वो मुर्दा जो कब्र में पड़ा था वो सर से पांव तक आग की लिपट में है, आग का बिस्तर बिछाया हुआ है। उसने जैसे हजरत अली का चेहरा देखा, अल्लाह तश करके हजरत अली को पुकारने लगा। हजरत अली ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, बारी ताला ये प्यास की शिद्दत में है, आग के अजाब में है, इस पर मेहरबानी की जाए। गैब से आवाज आई, अली हरगिज इसके लिए दुआ नहीं करना, ये वो बदनसीब इंसान है जो रमजान में दिन में रोजा रखता, रात में ये गुनाह किया करता था। रमजान की बेहुरमती की वजह से मैंने इसको ये अजाब दिया है, रमजान की बेहुरमती की वजह से। अगर दिन में रोजा रख कर रात में कोई गुनाह करे वो इस अजाब में मुब्तला हो सकता है, तो जो रोजा रख कर गीबत करेगा उसको क्या अजाब दिया जाएगा? जो रोजा रखेगा मुनाफिकी से बाज नहीं आएगा, वो अपने अंजाम को देख ले। जो रोजा रखेगा रिश्वत से बाज नहीं आएगा, वो अपने अंजाम को देख ले। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमें रमजान के इस महीने में अपने अहवाल पर नजर करनी है, अपनी ग़िज़ा पर नजर करनी है, अपने रोजमर्रा के मामूलात पर नजर करनी है, अपनी गुफ्तगू पर, अपनी आंखों पर, अपने कानों पर हमें नजर रखनी है कि कहीं हम रिश्वत खोरी में मुब्तला ना हो, कहीं हम गीबत कर तो नहीं रहे हैं, कहीं हम गीबत सुन तो नहीं रहे हैं, कहीं हम मुनाफिकी कर तो नहीं रहे हैं, कहीं मुनाफिकी सुन तो नहीं रहे हैं। अगर इस चीज पर नजर होगी तो हमारा रोजा अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा और रमजान गुजरेगा तो तकवा इंशाअल्लाह हमारे कल्ब में जलवागर होगा। और फिर आखिरी बात मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, बहुत सारे नौजवान हमारे यहाँ ऐसे हैं जो रमजान ऐलानिया तौर रमजान के रोजे खाते हैं, ऐलानिया तौर। एक हदीस उनके बारे में यह है, आका दो जहां ने फरमाया कि अगर कोई इंसान जानबूझकर बगैर किसी उज़र के कसदन जानबूझकर एक रमजान का एक रोजा भी खाएगा, एक हदीस में है कि कयामत तक वो रोजा रखे, एक में है कि जिंदगी भर रोजा रखे, उसका मुकाबला नहीं हो सकता, उसकी बराबरी नहीं हो सकती। ये फजीलत की बात है, अजर और सवाब की बात है। वैसे अगर कोई कसदन रोजा खाए तो अभी आप आबिद साहब से पूछेंगे या आपको फरमाएंगे कि 60 दिन तक वो रोजा रखे तो उस रोजे का कफारा हो जाएगा। मगर अगर अजर की बात करें तो अगर वो कयामत तक भी रोजा रखे, रमजान के रोजे के अजर की बराबर
نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک اور حدیث میں آقا دو جہاں فرماتے میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا، اچانک میرے پاس دو فرشتے آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا، ایک دور دراز بیابان بستی کی جانب سفر شروع کیا، وہ میرے ساتھ چل رہے تھے۔ جب ہم گھاٹی میں پہنچے مجھے دردناک قسم کی آؤ بکا کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ آواز کس کی ہے؟ وہ کہنے لگے کہ یہ جہنمیوں کی آواز ہے، ان کو جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہے، جہنمیوں کی آواز آ رہی ہے۔ آقا فرماتے میں آگے بڑھا، میں نے ایک غار دیکھی، ایک آدمی کو ایڑی سے باندھ کر اس غار میں لٹکایا ہوا ہے، اور اس کے منہ سے یہ گوشت جو ہے نا، گوشت یہ اتارا ہوا ہے۔ اس گوشت اتارنے کا مطلب یہ ہے، ایک اور حدیث میں آقا دو جہاں نے فرمایا اگر کسی انسان کو سوال کرنے کی حاجت نہ ہو، وہ پھر بھی سوال کرے یعنی بھیک مانگے، تو قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور آئے گا تو چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، یعنی اس کی عزت کوئی نہیں ہوگی، بے عزت اور ذلیل اور رسوا کر کے اللہ اس کو سامنے کھڑا کرے گا۔ اس کے چہرے پر گوشت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اور آقا فرماتے ہیں پیپ اور رعد اس کے منہ سے ٹپک رہی ہے، دردناک قسم کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ میں نے فرشتوں کو پوچھا یہ عذاب اس کو کس وجہ سے دیا جا رہا ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ وہ انسان ہے جو رمضان میں دن میں روزہ رکھا کرتا تھا، جب افطاری کا ٹائم ہوتا اس ٹائم سے پہلے یہ افطاری کر لیا کرتا تھا، یعنی ٹائم کا خیال نہیں کرتا تھا، ٹائم سے پہلے روزہ افطار کرتا تھا، اللہ نے اس وجہ سے اس کو یہ دردناک عذاب دیا ہے۔ اب ذرا سوچیں، صبح سحری کھائی، پورے دن میں روزہ رکھا، اور جس دن افطاری سے پہلے وہ اگر روزے میں عجلت کر لے یعنی افطاری سے پہلے افطار کر لے، اس کو یہ دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو جو نوجوان 10 بجے رمضان کے مہینے میں چائے پیے گا، 12 بجے مارکیٹ میں جا کر کھانا کھائے گا، جو 4 بجے بھی رمضان کی بے حرمتی کرے گا، جو رمضان کے مہینے میں دن میں چھپ کر شراب پیے گا، جو رمضان کے مہینے میں اعلانیہ آوارہ لونڈوں کے ساتھ مل کر رمضان کے روزے کھائے گا، اس کو اللہ کتنا دردناک عذاب دے گا۔ اس لیے ہمیں رمضان کی اہمیت کو سمجھنا ہے، رشوت سے، سود خوری سے، ان چیزوں سے پاک ہو کر ایک ماحول قائم کرنا ہے۔ اس ماحول کے اندر ڈوب کے جب ہم رمضان کا روزہ رکھیں گے، اپنے کھانے پینے جماع سے رکیں گے، ساتھ میں غیبت سے بھی رکیں گے، چغل خوری سے بھی رکیں گے، رشوت سے بھی رکیں گے، کسی پر ظلم کرنے سے بھی رکیں گے، غلط کام کرنے کی جانب جانے سے بھی رکیں گے، ہمارا دل جب مسجد کے ساتھ معلق ہوگا، قرآن کی تلاوت سے معلق ہوگا، زبان سے ذکر خدا ہوگا، دل میں خیر آئے گی، ہمدردی پیدا ہوگی، پھر سمجھو یہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اگر روزہ رکھ کر ہم ان گناہوں سے باز نہ آ سکے، یہ فاقے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، فرمایا کہ جب افطاری کا ٹائم آئے گا میرے سامنے آنا، پھر جا کر افطاری کرنا۔ صحابی شام کو آتے رہے، افطاری کا ٹائم آیا، افطار کرنے کی اجازت مانگتے رہے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری 2 بچیوں نے بھی روزہ رکھا ہے، اس لیے آپ انہیں بھی اجازت دیں۔ آقا نے فرمایا ان کو بلا کر میری بارگاہ میں لایا جائے۔ وہ سامنے آ کر بیٹھی، آقا نے 2 تشت کوئی چیز میرے آقا نے سامنے رکھی، ان بچیوں کو فرمایا ان میں الٹیاں کرو۔ ان نے جب الٹی کرنا شروع کی تو ان کے منہ سے خون کے لوتھڑے، گوشت کے ٹکڑے اس برتن کے اندر جمع ہونے لگے۔ تھوڑی دیر دیکھا تو گوشت کے ٹکڑے، خون کے لوتھوں سے وہ برتن بھر چکے تھے۔ تو آقا دو جہاں نے صحابی کو پوچھا بتا ان کا روزہ تھا؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ان نے بھی سحری کھائی، ہم نے بھی کھائی، یہ بھی دن میں روزے سے تھی، ہم بھی روزے سے تھے۔ یا رسول اللہ ہمیں تو کوئی چیز ظاہر میں ایسی نہیں لگی جو ان کا روزہ ختم کر سکتی۔ آقا دو جہاں نے فرمایا ان نے کھانا پینا تو چھوڑا تھا، دن میں بھوک پیاس تو برداشت کی، مگر پورے دن یہ مسلمانوں کی غیبت کرتی رہی۔ اس ٹائم جو خون کے ٹکڑے، لوتھڑے
गोश्त के टुकड़े जो तुम देख रहे हो, ये मुसलमान भाइयों की गीबत की नहूसत है जो बर्तन के अंदर जमा हुई है। मेरे आका ने फरमाया अगर मैं इनको दुनिया में उल्टी ना करवाता, इनको जहन्नम का दर्दनाक अजाब दिया जाता। तो मेरे मुसलमान भाइयों, रोजे हमारे सामने आए, ये हमें बता रहे हैं, रमजान के रोजे हमें कह रहे हैं जैसे तुमने खाना पीना छोड़ा ऐसे तुम हराम भी छोड़ दो, जैसे तुमने अल्लाह की रजा के लिए सुबह से शाम तक खाना पीना छोड़ा, ऐसे अपनी जिंदगी भर 12 माह के तमाम अय्याम में तुम रिश्वत को भी छोड़ दो, गीबत को भी छोड़ दो, चुगलखोरी को भी छोड़ दो। अगर इनको छोड़ के तुम रमजान के रोजे रखोगे तो इंशाअल्लाह कुरान ने कहा लअल्लकुम तत्तकून, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें तकवे की दौलत अता फरमाएगा। अल्लाह मुझे आपको तौफीक अता फरमाए, अल्लाह पाक आपको आबाद रखे। आपने बेहतरीन ये काम शुरू किया, आलीशान मस्जिद बनाई, साथ साथ में आपने आलीशान दरसगाह बनाई जिसमें आपके बच्चे कुरान की तालीम हासिल कर रहे हैं। इससे बढ़कर कोई दौलत आपके सामने दूसरी नहीं हो सकती। महशर के मैदान में जब अल्लाह पाक आपको जमा करेगा इंशाअल्लाह, ये मस्जिद आपका हाथ पकड़कर जन्नत में लेके जाएगी, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो मस्जिद दुनिया में अल्लाह की रजा के लिए मस्जिद बनाएगा, अल्लाह जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा। और जिस बच्चे को तुम सीने के साथ कुरान लगाकर दरसगाह भेजते हो, मिसाल के तौर पे ये आबिद साहब यहाँ बैठे हैं या आपके खतीब साहब बैठे हैं, इनके भी वालिदैन हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, अल्लाह उसका इनको अजर दे। कयामत के दिन जब वो आएंगे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन क़राअल कुरान व अमिला बिमा फीही उल्बिसात वालिदाहु ताजन यौमल क़यामा। जो इंसान दुनिया में कुरान पढ़े, कुरान पर अमल करे, कयामत के दिन अल्लाह उसके वालिदैन को एक ऐसा ताज अता फरमाएगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज्यादा होगी। अब महशर के मैदान में अगर तुम्हें इज्जत चाहिए, विकार चाहिए, सुरखरोई चाहिए, जिल्लत से बचना है तुम्हें, उसका एक जरिया ये आपकी दरसगाह है। इस दरसगाह से मोहब्बत करो, अपने बच्चों को सीने से कुरान लगाकर इन दरसगाहों में भेजो। ये बच्चे तुम्हें कयामत के दिन काम आएंगे। दुनिया में इनको कुरान पढ़ाओगे, ये कुरान पे अमल करेंगे, कयामत के दिन जब तुम आएंगे तुम्हारे सर पर एक नूर का ताज रखा जाएगा। बाज़ उलमा कहते हैं अंबिया शुहदा उस ताज को, इज्जत को देखेंगे, अर्ज करेंगे बारी ताला ये अंबिया में से भी नहीं है, शुहदा में से भी नहीं है, फिर इतनी इज्जत वाला क्यों है? अल्लाह फरमाएगा ये न नबियों में से है न शुहदा में से है, ये वो खुश नसीब है जिसके बच्चे ने दुनिया में कुरान पढ़ा था, इस वजह से इसको इतनी इज्जत मिली है। इसलिए आप इस दरसगाह को भी, इस मस्जिद को भी अपनी जान से ज्यादा अजीज समझें। अपने खतीब की, अपने उलमा की, अपने मुदर्रिसीन की आप इज्जत करें, इनका विकार समझें, इनके साथ आप मोहब्बत का सलूक करें, इनके साथ तुम अपनी मोहब्बत का इजहार करें, इनके हाथों को मजबूत करें। अल्लाह पाक आपकी नस्लों को भी आबाद फरमाए, आपके घरों को आबाद फरमाए, मौला हजरीन को आबाद फरमा, इनकी नस्लों को आबाद फरमा, इस दारुल को तरक्की अता फरमा, इस मस्जिद को आबाद फरमा, इंतजामिया को आबाद फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। जज़ाकल्लाहु खैर।